جاؤ ذرا مصر کے اس محل کی طرف جہاں خوبصورت نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل میں موجود ہے، اور زلیخا دروازے بند کر کے گناہ کی دعوت دیتی ہے، اور حضرت کی زبان سے نکلتا ہے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مثوائی انہو لا یفلح الظالمون، میرے رب نے، میرے مالک نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا، مجھے تو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، مجھے تو قافلے والوں نے پکڑ کے چند ٹکوں اور کھوٹے سکوں کے بدلے میں بیچ دیا تھا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَ، میں تو بازار سے بکتا بکایا آیا، میرے مالک نے بڑے احسان کا معاملہ کر کے میرے ساتھ غلاموں والا سلوک نہیں کیا، مجھے بیٹا بنایا، عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، مجھے بیٹا بنا کے رکھا، میں احسان فراموش ہو جاؤں جو میرے ماں کی جگہ پر ہے، آج تم مجھ سے برائی کا ارادہ کرتی، نہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ دونوں بھاگے دروازے کی طرف، سچ اور جھوٹ کا تقابل دیکھیے، جھوٹ بہت مزین ہوتا ہے، بہت خوبصورت ہوتا ہے، سچ بسا اوقات خاموشی کی نظر ہو جاتا ہے، لب نہیں ہلتے، لیکن سچ کی ایک روشنائی ہوتی ہے، اس کی ایک روشنی ہوتی ہے، اس کی حقیقت ہوتی ہے، کاش اللہ ہمیں وہ بصیرت اور دماغ اور سمجھ دے دے کہ ہم حق کو سمجھ سکیں۔ جرم بھی اپنا، اور جس وقت شوہر سامنے آیا تو اس وقت وکیل بھی بن گئی، اور وکیل بن کے دعویٰ کر کے جج بھی خود بن گئی، ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، اپنے شوہر سے کہتی ہے جو آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، الا ان یسجن، فیصلہ بھی خود سنا دیا، جج بھی بن گئی، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے۔ ایک معصوم بچہ جو دودھ پیتا تھا، اس کی زبان سے گواہی نکلی، ارے معاملے کی تحقیق بڑی آسان ہے، قمیص اگر پیچھے سے پھٹی ہو تو قصور اس عورت کا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یوسف بھاگ کے جان بچا رہا تھا، اس نے پکڑنے کی کوشش کی، اور اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو قصوروار یہ مرد اور یہ یوسف ہے۔ تحقیق کی گئی، قصور اس عورت کا نکلا، اس کے شوہر نے بھی کہا تم نے ظلم کیا ہے۔ یوسف پاک دامن ہے، اس کے دامن پر کچھ نہیں، مگر کیا کریں، خود جھوٹ بھی تھا، اپنی بیوی کی کارستانی بھی تھی، غلطی خطا بھی اس کی، جرم بھی اس کا، مگر اس دنیا کا کچھ عجیب نظام ہے، یہاں کبھی کبھار حق کو چھپا کے لوگ کیا کہیں گے، اب اگر میری بیوی کا قصور ہوتا ہے تو لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، اس لیے قصور یوسف پہ ڈال دو، 7 سال تک بلا وجہ جیل کے اندر پڑے رہے، 7 سال تک۔ اور آج بھی اگر آپ کو یوسف علیہ السلام مصر کی جس جیل میں قید تھے اس کا کبھی نظارہ کر لینا، آج کل تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، سب کچھ موجود ہے، دیکھ لینا، آج بھی وہ اتنی زمین کی گہرائی میں ہے جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی، 7 سال بلا وجہ۔ الزام خطا کاروں نے پاک دامن لوگوں پہ لگائے ہیں، یہی یوسف علیہ السلام ہیں۔ کیا ان کے بھائیوں نے نہیں کہا تھا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، بڑی بات نہیں، اس کا بھائی بھی چور تھا، حضرت یوسف کو کہہ رہے ہیں، سامنے کہہ رہے ہیں۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام نے چھپا لی بات دل میں،
وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، جواب ظاہر نہیں کیا کہ تم مجھے کہہ رہے ہو چوری کی. ایک جملہ ضرور کہا اور تحت اللفظ کہا اور دل میں کہا، مگر اللہ نے اس کو قرآن مجید کے اندر امت کے سامنے رکھ دیا کہ ایسا تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس کا حل کیا ہوگا؟ اتنی بات فرمائی دل کے اندر، اللہ نے اسے قرآن میں نازل کر دیا. انتم شر مکانا، بڑے برے لوگ ہو تم، قصور بھی اپنا ہے، ظلم بھی اپنا ہے، اور مجھے چور کہہ رہے ہو. لیکن ابھی بتایا نہیں کہ میں یوسف ہوں.